سماعت فرمائیں، میں آپ کی سماع خراشی ختم کروں۔ عزیزان محترم، اس کا کلو کا حساب کرنا ہے، 3 کلو کا حساب۔ مثال کے طور پر اگر وہ 100 روپے کلو ہے، آٹا ہے، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، جو کچھ بھی آپ کے ہاں رائج ہے، جو آپ کھا رہے ہیں، اس کا آپ نے حساب کرنا ہے۔ تو 100 روپے کے حساب سے 3 کلو بنے 300 روپے۔ 300 روپے فطرہ ادا کرنا واجب ہے جو بندہ 100 روپے کلو سے آٹا لے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کوئی 120 روپے کلو لے رہا ہے تو 120 کلو کو 120 روپے پر کلو کو حساب کرے 3 کلو پر، اس کا جو جواب بنے گا۔ تو جو مشہور ترین ہے، جو زیادہ یہاں پہ چل رہا ہے، پنڈی، راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر 450 روپے جو ہے وہ ہدیہ بنتا ہے فطرہ۔ ہر کسی پہ الگ الگ واجب ہے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کا فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ سرپرست ادا کر دے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ مل کے ہدیہ ہے صلوات اللہ۔ یہ تو مثال ہے آٹے اور گندم کی۔ اسی طرح آپ چاول کی مثال لے لیں، جو کی مثال لے لیں، گندم کی مثال لے لیں۔ یہ آپ نے خود طے کرنا ہے، یہ آپ کا اپنا معیار ہے، آپ کا اپنا کردار ہے، یہ آپ نے خود طے کرنا ہے۔ اس حساب سے انسان جو ہے فطرہ پہلے نہیں نکال سکتا۔ جیسے ہی چاند نمودار ہو، عید الفطر کا چاند نکلتا جائے، وہاں پر اس وقت فطرہ نکالیں، پہلے فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں پہلے فطرہ ادا کروں تو پہلے فطرہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کو آپ بطور قرض کوئی رقم دے دیں، کوئی بطور قرض دے دیتے ہیں کہ یہ قرض رکھ لیں، اس کو ہدیہ دے دیں، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ ہدیہ دیتے ہیں۔ دینے کے بعد جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے، ذہن میں نیت کریں، ارادہ کریں جو پیسے میں نے دیے تھے وہ فطرہ ہے، تو پھر ادا ہو جائے گا۔ جو بندہ عید الفطر کی نماز پڑھتا ہے، عید الفطر سے پہلے ضروری ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے۔ اگر کوئی بندہ عید الفطر کی نماز ہی نہیں پڑھتا تو ظہر کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ مل کے ہدیہ ہے صلوات اللہ۔